السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی اس ویڈیو کے اندر سورۃ الاخلاص کا آسان لفظوں میں ترجمہ، اس کی تشریح اور اس سورت کے فضائل بیان کیے جائیں گے۔ تو ترجمہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاخلاص یہ مکی سورت ہے، یعنی مکہ میں نازل ہوئی، اور اس کی 4 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: با کا معنی کے ساتھ، اسم کا معنی نام، اللہ کا معنی اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بے حد مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل هو اللہ احد۔ قل کا معنی اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، ہوا کا معنی وہ یعنی اللہ، اللہ کا معنی بھی اللہ، احد کا معنی ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ کا معنی اللہ، الصمد کا معنی بے نیاز، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، لم یلد، لم کا معنی نہ، یلد کا معنی اس نے کسی کو جنا، لم یلد نہ اس نے کسی کو جنا، واو کا معنی اور، لم کا معنی نہ، یولد کا معنی وہ کسی سے جنا گیا، ولم یولد اور نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ آسان ترجمہ: لم یلد نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد اور نہ اس کا کوئی ماں باپ ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، واو کا معنی اور، لام کا معنی نہیں، یکن کا معنی ہے، لاہو، لام کا معنی کا، ہو کا معنی اللہ تعالیٰ، ولم یکن لہو اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا یا اللہ تعالیٰ کے، کفواً برابر، احدن کوئی ایک، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی ایک۔ سورت کی تشریح: اس سورت میں اللہ جل شانہ کی ذات اور صفات کا تذکرہ ہے۔ اس سورت کے الفاظ اگرچہ مختصر ہیں لیکن واضح طور پر اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل تنہا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں، اور کوئی بھی ذرہ بھی کسی طرح اس کا برابر نہیں۔ معالم التنزیل کے اندر علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مشرکین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ اپنے رب کا نسب بیان کیجئے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاخلاص نازل فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اس کی تلاوت فرمائی، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں مروی ہے کہ عامر بن طفیل اور اربد بن ربیعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عامر نے کہا، اے محمد آپ کس کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں۔ عامر نے کہا کہ اللہ کی وصف بیان کیجئے، ہمیں بتا دیجئے کہ وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے یا لوہے کا ہے یا لکڑی کا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہودیوں نے سوال کیا تھا کہ اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے، وہ کیا کھاتا ہے اور کیا پیتا ہے؟ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاخلاص نازل فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اربد کو بجلی سے ہلاک فرما دیا اور عامر بن طفیل طاعون میں ہلاک ہو گیا۔ جب ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اپنے رب کا نسب بیان کیجئے، تو سورۃ الاخلاص نازل ہوئی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید بیان فرما دی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اس آیت میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں اکیلا ہے، تنہا ہے، متوحد ہے، متفرد ہے۔ اس کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات سوچنا، کوئی بھی ایسا سوال کرنا جس سے مخلوق کی کسی بھی مشابہت کی طرف ذہن جاتا ہو، غلط ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اردو کے اندر اس کا ترجمہ یہ ہے،
لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ هو المستغنی عن کل احد المحتاج الیہ کل احد، کہ صمد وہ ہوتا ہے کہ جو ہر ایک سے بے پرواہ ہو لیکن جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس کے محتاج ہوں، تو یہ صمد کا معنی ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ اس میں ان لوگوں کا جواب ہو گیا جنہوں نے کہا تھا کہ اپنے رب کا نسب بیان کریں۔ اس میں واضح طور پر بتا دیا کہ کسی خاندان کی طرف اس کی نسبت نہیں، کیونکہ جو والد اور مولود ہوتے ہیں ان میں ایک طرح کی مشابہت ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی مشابہت سے پاک ہیں۔ سورۃ المریم کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے، تم نے ایسی سخت حرکت کی ہے کہ اس کے سبب کچھ بعید نہیں کہ آسمان تم پر گر پڑے، زمین کے ٹکڑے ہو جائیں، پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑیں، اس سے کہ یہ لوگ خدا تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی شان نہیں کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور اس کا وجود ازلی اور ابدی ہے، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، اس کی اولاد ہونا اس کی شان احدیت کے خلاف ہے۔ لہذا مشرکین نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد تجویز کی، جیسا کہ عرب کے مشرکوں نے فرشتوں کو بیٹیاں بتایا اللہ پاک کی، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور نصارہ نے مسیح ابن مریم کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، تو یہ سب باطل ہے اور جھوٹ ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ اللہ کے لیے کوئی اولاد ہو۔ تو اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ذالک قولہم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یؤفکون۔ اس میں ہر طرح کی نفی فرما دی کہ کوئی بھی اللہ کا مثل نہیں اور برابر نہیں، نہ اس کی ذات میں نہ صفات میں، وہی معبود لا شریک ہے، وہی حاجتیں پوری کرتا ہے، وہی علیم بھی ہے، قدیر بھی ہے، حکیم بھی ہے، حی لا یموت، وہ ایسی ذات ہے کہ جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور اس کو کبھی موت بھی نہیں آئے گی۔ اور آخر میں فرمایا کہ ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی بھی برابر نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ آپس میں برابر یہ سوال کرتے رہیں گے کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جب لوگ ایسا سوال کریں تو یوں کہو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ برابر آپس میں یہ سوال کرتے رہیں گے کہ یہ مخلوق ہے، اس کو اللہ نے پیدا فرمایا، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جب کوئی شخص اپنے اندر یہ بات محسوس کرے تو یوں کہے آمنت باللہ و رسولہ، کہ میں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا، اور وہیں رک جائے، اس سے آگے نہ سوچے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ مجھے ابن آدم نے جھٹلایا، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ابن آدم نے مجھے گالی دی، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کا مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ وہ یوں کہتا ہے کہ اللہ مجھے موت کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، جیسا کہ اس نے مجھے پہلے زندہ کیا تھا، حالانکہ یہ بات نہیں، میرے لیے پہلی مرتبہ پیدا کرنے کی میرے لیے دوسری مرتبہ پیدا کرنا پہلے کی بنسبت پیدا کرنے سے آسان ہے۔ حالانکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سمجھانے کے لیے کہا ہے، کیونکہ جب ایک چیز کا کوئی وجود نہیں ہوتا، اس کی کوئی شکل نہیں ہوتی، تو ابتدا سے اس کے لیے اس کو بنانا مشکل ہوتا ہے۔
جب ایک مرتبہ وجود کے اندر آ جاتی ہے تو پھر اس کو بنانا آسان ہو جاتا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پہلی اور آخری ہر مرتبہ پیدا کرنا آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام تو یہ ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف اتنا کہتے ہیں کن، بس فوراً وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے انسان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے پہلی مرتبہ پیدا کیا تو دوسری مرتبہ نہیں پیدا کریں گے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ وہ یوں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اولاد بنائی، حالانکہ میں احد ہوں، صمد ہوں، میں نے کسی کو نہیں جنا، نہ میں نے کسی کو جنا اور نہ کوئی مجھ سے جنا گیا، اور میرا کوئی بھی ہمسر نہیں۔ اس صورت کے بہت زیادہ فضائل ہیں، اور ایک فضیلت اس کی یہ ہے، صحیح بخاری کے اندر صفحہ نمبر 750 اور جلد 2 کے اندر یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے دوسرے سے سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد سنی کہ وہ اس کو بار بار پڑھ رہا ہے۔ جب صبح ہوئی تو یہ شخص یعنی جس نے رات کو نیند میں کسی شخص کو دیکھا تھا کہ وہ تلاوت کر رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے عرض کیا کہ فلاں شخص رات کو بار بار سورۃ اخلاص پڑھ رہا تھا، اور سائل کا انداز بیان ایسا تھا جیسے اس عمل کو وہ کم سمجھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں تہائی قرآن پڑھ کر سناتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ قل هو اللہ احد اللہ الصمد آخر تک پڑھ کر سنائی۔ صحیح مسلم کے اندر ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، اور صحیح مسلم کے اندر یہ بھی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، میں سورۃ قل هو اللہ احد سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت سے تیری جو محبت ہے، اس محبت نے تجھے جنت کے اندر داخل